السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میرا اہم میسج ہے دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے، جہاں تک ہو سکے یہ میرا میسج کو پھیلائیں، اور بالخصوص یہ میرا پیغام جو ہے مفتیان اکرام اور مشائخ اعظام، جو بھی بڑے بڑے پیر مرشد بن کر بیٹھے ہیں اور جو دارالافتاء میں ہیں، فتوے کے کام پر بیٹھے ہوئے ہیں، مفتیان اکرام بالخصوص ان کو یہ میسج جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر علماء کو اور ایک ایک کلمہ گو مسلمان کو یہ میرا میسج جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنا، مقبولیت حاصل کرنا، محبوبیت حاصل کرنا، اس کے لیے سب سے پہلے دو چیزیں تو بیسک ہیں۔ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد دو چیزیں تو سب سے بیسک ہیں۔ بیسک مطلب اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ ایک صدق مقال، دوسرا رزق حلال، یعنی سچ بولنا، ہر وقت سچائی سے کام لینا، اور دوسرا ہر وقت حلال رزق کھانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو بیسک ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو ہماری عبادت بھی رائے گاں ہے، ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک سائڈ سے لعنت ہوتی رہے اور دوسری سائڈ سے جو ہے عبادت قبول ہو، دعا قبول ہو، یہ ممکنات میں سے نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حرام لقمہ اگر پیٹ کے اندر چلے جائے تو پھر واضح حدیثیں موجود ہیں کہ حرام کھانا، حرام پہننا، حرام جگہ رہنا، یہاں پر رہ کر آپ عبادت بھی کرتے رہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہیں تو قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ہم سچے ہیں، اور دوسرا کیا ہم رزق حلال کھا رہے ہیں، رزق حلال اختیار کر رہے ہیں۔ اب رزق جو ہوتا ہے دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کی کمائی حلال کی ہو، کسی کو دھوکہ دیے بغیر، کسی کو جھوٹ بولے بغیر جو ہے کمانا، اور حلال ذرائع سے کمانا، یہ حلال رزق ہوا۔ پیسے تو آپ نے حلال ذرائع سے کما لیے، لیکن کوئی حرام اشیاء تو ان پیسوں سے خرید کر آپ نے کھا تو نہیں لی۔ اگر ایسا آپ نے کر لیا تو حلال پیسے تو تھے، آپ کی کمائی حلال تو تھی، لیکن حرام چیز کھانے کی بنیاد پر وہ سب کچھ رائے گاں ہو گیا، سب کچھ بیکار ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہم آج حرام کھا رہے ہیں؟ تو میں واضح طور پر بتا دوں کہ یقیناً بعض کو چھوڑ کر، اور یہ بعض کی گنتی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ لاکھوں میں ایک ہوگا یا کروڑوں میں ایک ہوگا، میں نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے کروڑوں میں ایک انسان ایسا ہو اس زمین پر جو حرام نہیں کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا اشارہ دو تین چیزوں کی طرف ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے سنیں، سمجھیں، اور جو مشائخ اعظام ہیں، جو مفتیان اکرام ہیں، ان تک بھی میرا یہ پیغام پہنچا کر ان سے پوچھیں، دریافت کریں کہ یہ بات میں کہاں تک سچائی ہے، کیا واقعیتاً ایسا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دو باتیں ہیں۔ آج عام طور پر دجالی مشن اور ایجنڈے کے تحت شیطان کا یہ کارنامہ مکمل ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے اگر حرام کھلایا جائے تو ان کی دعائیں اور عبادتیں قبول نہیں ہوگی، اور عبادتیں قبول نہ ہونا اپنی طرف، اور حرام کا کھا کر دعاؤں کا قبول نہ ہونا اپنی طرف۔ اس کے علاوہ جو حرام غذائیں کھائی جا رہی ہیں اس کے جو دوسرے اثرات ذہنی طور پر، قلبی طور پر جو ہے ظاہر ہو رہے ہیں، اس کا الگ وبال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی بنیاد پر آج دیکھا جائے تو پوری انسانیت میں جو ہے عجیب و غریب معاملات پیش آ رہے ہیں۔ میرا اشارہ خنزیر کی طرف ہے، یعنی سور کی طرف ہے۔ سور جس کو ہم خنزیر کہتے ہیں، انگلش میں پگ کہتے ہیں، اس کا گوشت، اس کی چربی جس طرح سے اشیاء میں ملائی گئی ہے، جس طرح سے عام طور پر اس کو کھلایا جا رہا ہے، اس کی طرف نہ علماء کا دھیان جا رہا ہے، نہ مفتیان اکرام کا دھیان جا رہا ہے، نہ مشائخ اعظام کا دھیان جا رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے مفتیوں کی، یہ ذمہ داری ہے جو روحانی پیشوا بنے بیٹھے ہیں، کسی کو مرید بناتے ہیں، کسی کو روحانی سلوک پر لے جاتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہی رزق حلال اور صدق مقال ہے۔ اس کو چھوڑ کر آپ کچھ بھی بیان کر لیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے علماء، مفتیان اکرام جو اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو جو ہے حلال حرام کی تمیز کروانے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر وہی اس کی طرف دلچسپی نہ لیں اور وہی اگر ان تمام چیزوں میں منوس ہو جائیں تو پھر سنانے والا، سمجھانے والا، راہ بتانے والا بچا ہی کون؟ یہ میرا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، یعنی آج سے 50 سال چھوڑ دیجئے پہلے کا،
तो जितना भी अरसा गुजरा है, जितनी चीज़ें अल्लाह पाक ने बनाई हैं, पैदा की हैं, वो तो पैदा की हैं, सबके सामने वो चीज़ें वाज़ेह हैं। और कुरान पाक में 1400 साल पहले, यानी अब तक तो 1450 साल हो गया है, वाज़ेह हो गया है कि क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। ये सारी वजाहतें कुरान पाक में और हदीस में आ गई हैं। तो जो चीज़ पहले से एग्जिस्टिंग थी, मौजूद थी, और जो हलाल के दायरे में थी, हराम के दायरे में थी, उसका तो हमें इल्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर तक जो है, बहुत हद तक हर मुसलमान जो है इनसे बचता रहता है। जैसे उसमें शराब हो गया, कोई भी नशे की चीज़ हो गई, वगैरह वगैरह। और डायरेक्ट खिंजीर खाना, कोई मुसलमान खिंजीर खाना पसंद नहीं करता, कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। शराब पीते हुए लोगों को देखा गया है, जो अपने आप को कलमा पढ़ता हुआ मुसलमान तो कहता है, लेकिन शराब तो पी लेता है। लेकिन मैं नहीं जानता, मैंने ना कभी सुना ना कोई देखा कि जानबूझकर कोई मुसलमान जो है, कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो जाए, वो खिंजीर खाता होगा। ठीक है, इतना तो नहीं गिरा है मुसलमान। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज आम मुसलमान तो दूर की बात, वो लोग जिनको बड़े बड़े मशाइख, पीरान इज़्ज़ाम, मुफस्सिर कहते हैं, मुहद्दिस कहते हैं, मुफ्तियान इकराम, उलमा कहते हैं, वो खुद खिंजीर खाने में मुब्तला हो गए हैं अनजाने में। ठीक है, यहाँ पर अनजाने में ये चीज़ें हो रही हैं, सामने बात वाज़े नहीं आई है, इसलिए सारा वबाल फैल गया है। ठीक है, मेरा इशारा यहाँ पर दो अशिया की तरफ है। एक वो पैक्ड फूड है, जिसमें जो है खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती है, जो वाज़े तौर पर जो है पैकेट्स जो पैक होते हैं उसके ऊपर खिंजीर की चर्बी बोलकर नहीं लिखा जाता है, लेकिन कोड्स लिखे जाते हैं कि फलां कोड है, फलां हला आप अगर जाकर जो है गूगल पर आप सर्च करेंगे तो हलाल कोड और हराम कोड है। तो हराम कोड कितनी अशिया में है, जैसे लेज़ हो गया, लेज़, बहुत सारे चिप्स ऐसे हैं जो पैकेट्स के हैं, जो हम मेहमान आते हैं तो लोगों को सर्व करते हैं। बहुत सारे बिस्किट्स ऐसे हैं जो हम मेहमानों को सर्व करते हैं। बहुत सारे चॉकलेट्स हैं जो हम बच्चों को खिलाते हैं। मतलब आज मान के चलो कि 90% चीज़ें जो बाजार में बिक रही हैं पैकेट्स के नाम पर, चाहे बिस्किट हो या केक्स हो या चॉकलेट्स हो या चिप्स हो वगैरह, हर एक शय में खिंजीर की चर्बी मिली हुई है, वाज़े तौर पर पैकेट्स पर लिखा हुआ है। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कोड तो लिखा हुआ है, और ये कोड के बारे में तहकीक ये है कि ये कोड अगर जो है पेड़ों से, पौधों से लिया जाए तो हलाल है, नहीं अगर जानवरों से लिया जाए तो हराम है। लेकिन अब वो कौन जाकर तहकीक करेगा कि इस पैकेट में जो चीज़ ली गई है वो पौधों से ली गई है या खिंजीर से ली गई है या बुरे जानवर से या ऐसे जो है हराम जानवर से ली गई है, कैसे पता चलेगा? वो तो कोई तहकीक भी नहीं करेगा। और इस्लाम हमें क्या कहता है? सबसे पहली बात, जहां कोई चीज़ में शक पैदा हो जाए, कुरान और हदीस से हमें फैसला ये मिलता है कि मशकूक चीज़ों को छोड़ दिया जाए। जिसमें हलाल हराम का फ़र्क करना मुश्किल हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ है कि हमें पता नहीं चल रहा है, शक है कि हलाल भी हो सकती है, हराम भी हो सकती है, तो ऐसी मशकूक चीज़ों को छोड़ने का हमें हुक्म है। तो यहाँ पर मशकूक चीज़ें तो बहुत कम हैं, वाज़े तौर पर लिखा हुआ है पैकेट्स पे कि इसमें जो है खिंजीर की चर्बी मिली हुई है। इसके बावजूद भी कहीं से कोई फतवा नहीं आ रहा है, कहीं से कोई बात नहीं आ रही है। आज हमारे लोग जो है मैकडॉनल्ड्स के नाम पर, स्टारबक्स के नाम पर पता नहीं कैसे कैसे ऐसे पिज्ज़ाज, बर्गर्स और चिकन वगैरह हम खाते हैं। इसमें तो 100% नहीं, मैं बोलूँगा 1000% हराम अशिया मिली हुई हैं। इसके बावजूद भी हमारे लोग हैं कि यहाँ तो यहाँ हरम में जाते हैं, मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, वहाँ पर भी स्टारबक्स में जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स में जाकर खाना खाते हैं, और उनको लग रहा है कि हमने खा लिया, अच्छा खा लिया, और हमारी इबादत, दुआएं सब कबूल हो जाएंगी। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। ये तो इसका एक बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रॉयलर चिकन के बारे में मेरा सवाल है आप लोगों के पास। मैं इस ऑडियो क्लिप के बाद लिखित तौर पर तकरीबन 200 पेजेस पर मुश्तमिल जो है इसका पूरा सबूत फॉरवर्ड करूंगा इसके साथ, ठीक है, जिसने ब्रॉयलर चिकन बनाया है, ठीक है। और इसके अलावा एक ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप है, यूट्यूब का क्लिप है, ये इंडिया से है, एक क्लिप पाकिस्तान से है, ठीक है, तो वो भी फॉरवर्ड कर दूंगा। ये वीडियो क्लिप जो यूट्यूब का मैं भेज रहा हूं वो कोई बहुत बड़ा सबूत तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको सुन लेंगे। सबूत तो वो लिखित डॉक्यूमेंट है, जो रिटन डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, समझे, जिसमें ब्रॉयलर चिकन बनाने वाले ने वाज़े तौर पर स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम किस तरह से ब्रॉयलर चिकन बनाया गया है वो बताया गया है, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर कोई इंसान इससे बाज नहीं आ रहा है तो फिर उसकी आखिरत का मामला वो खुद जाने, समझे। अपनी इबादत को वो कबूल करवाना चाहता है, नहीं करवाना चाहता है, अपनी दुआओं को मकबूल बनाना चाहता है या मरदूद बनाना चाहता है, जो कुछ भी है उसके सामने होगा, ठीक है। अब मैं एक सवाल ये करना चाहता हूं, क्या बॉयलर चिकन
کبھی آج سے پہلے موجود تھی، یعنی 50 سال کو چھوڑ دیجئے، اس سے پہلے کسی روئے زمین کے کسی خطے پر کہیں پر بوائلر چکن ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی؟ جواب یہی ہے کہ نہیں ملتی تھی۔ تو جو چیز قدرتی طور پر بنی نہیں ہے، جس کا واضح بیان حدیث اور قرآن سے حلال یا حرام ہونے میں نہیں آیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا تحقیق کرنا علماء کی ذمہ داری تھی یا نہیں، مشائخ کی ذمہ داری تھی یا نہیں؟ اگر یہ نہیں ہوا ہے تو کس قدر جو ہے ہم لوگ بے باک ہو گئے ہیں۔ عام انسانوں کو تو چھوڑو، بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے مفتیان اکرام کا اگر دھیان اس کی طرف نہیں گیا ہے تو پھر کس دارالافتاء پر بیٹھے ہوئے ہیں، کس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس مقام پر کہ لوگوں کی رہنمائی اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کام کیا کر رہے ہیں؟ جب حلال حرام کی تمیز ہی نہیں رہے گی، مفتی کہتے کس کو ہیں؟ ایسے مسئلوں کو کے تعلق سے عوام کو رہنمائی کرنا کہ جن مسئلوں کا واضح قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں ملتی ہے، تو وہاں پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرنا یہ مفتی کا کام ہوتا ہے، اور یہ ہر دور میں پیش آنے والی چیزیں ہیں۔ تو اب اس دور میں بوائلر چکن کا معاملہ پیش آیا تو کیوں کسی مفتی کا قلم اس تعلق سے نہیں اٹھا ہے؟ میں تعجب کرتا ہوں۔ اگر فتویٰ بھی آیا ہے تو کیا پوری تحقیق کے بعد آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ ذرا بتائیے، مرغی کی شکل ضرور ہے، وہ شکل مرغی کی ضرور ہے، کیا وہ جس طرح سے بنائی گئی ہے اس کی تحقیق ہے کہ کیسے بنائی گئی ہے بوائلر چکن؟ اس کا تو ریٹن ڈاکیومنٹ ہمارے پاس موجود ہے، یہ کوئی اپنا بنایا ہوا ڈاکیومنٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارا کوئی اگر انسان ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ثبوت ملتے ہی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چکن جو ہوتی ہے عام طور پر اس کو وہ انڈے دیتی ہے، جو مرغی ہوتی ہے وہ انڈے دیتی ہے، مرغا جو دیتا ہے وہ بانگ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مرغا مرغی کا معاملہ ہم دیکھتے آئے ہیں، جو دیسی مرغی، جو ناٹی مرغی جس کو بولتے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، تو اس کے تعلق سے بھی اسلام میں ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں۔ ہاں، علماء نے یہ بتا دیا کہ مرغی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، کبھی وہ گندگی کھاتی ہے، کبھی زہریلی چیزوں کو بھی کھا لیتی ہے، کبھی بچھو کو کھا لیتی ہے، کبھی سانپ کو کھا لیتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دیسی مرغی کے تعلق سے یہ علماء نے بتایا کہ 3 دن تک اس کو بند کر رکھیں، اس کو ذبح کرنے سے پہلے 3 دن تک رکھیں، ٹھیک ہے؟ جو کچھ اس نے غلط کھایا ہے، برا کھایا ہے، اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے 3 دن میں، تو اس کے بعد آپ کو جو ہے اس کو ذبح کر کھائیں گے تو کچھ معاملہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ مرغی جو ہے گندگی بھی کھاتی ہے، خنزیر ڈالو تو وہ بھی کھا لیتی ہے، زہر بھی شاید کھا لیتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، زہر کھائے گی تو اس کے گوشت میں اثرات آئیں گے، اور برا جانور کھائے گی، گندگی کھائے گی تو اس کے اثرات گوشت میں آئیں گے۔ تو یہ تو ناٹی چکن کے لیے ہے، یہ تو میں بول رہا ہوں دیسی مرغی کے لیے۔ اس کے لیے علماء اکرام نے اتنا اہتمام کر لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اور لوگوں کی صحت بچانے کے لیے یہ فتوے جاری کیے کہ 3 دن تک دیسی مرغی کو بند رکھا جائے، اس کو اچھی غذا دی جائے، اس کے بعد میں اس کو ذبح کر کھائیں گے۔ یہاں مرغی کی غذا کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہے کہ مرغی کیا کھا رہی ہے۔ اب فارم کی مرغی دیکھو تو اس کو جو غذا کھلائی جاتی ہے وہ حرام غذا کھلائی جاتی ہے، اس کو اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں، وہ الگ باتیں ہیں، خنزیر کے چربی سے بنے ہوئے اسٹیرائڈز انجیکشن دیے جاتے ہیں، وہ الگ چیز سے۔ اگر بات صرف اتنی بھی ہوتی تب بھی یہاں پر یہ فتویٰ ہو سکتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، بوائلر چکن بھی آپ لے رہے ہو تو دکان میں خرید کر 3 دن تک اس کو جو ہے ایسی جگہ پر رکھ کر اچھی پاکیزہ غذا کھلائی جائے، اس کے بعد میں اس کو ذبح کر کھایا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر مرغی کو جو انجیکشن دیا جا رہا ہے اس پر بات نہیں ہے، مرغی کو جو غذا کھلائی جا رہی ہے اس پر بات نہیں ہے، یہاں بات مرغی ہی پر ہے کہ یہ مرغی واقعتاً حلال ہے یا نہیں۔ آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو بیان کروں گا کیونکہ واٹس ایپ پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بہت طویل ڈسکشن نہیں کیا جا سکتا، تو میں یہ بتاؤں کہ کوئی بھی تخلیق کا جو معاملہ اس دنیا میں ہے، چاہے وہ انسان کا ہے چاہے وہ جانور کا ہے، تو اس میں 2 مادے ہوتے ہیں، ایک جو ہے نر سے لیا جاتا ہے، ایک مادہ سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ فیمیل اور میل کا ملاپ جب ہوتا ہے تو کوئی انڈا پیدا ہوتا ہے یا بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بات جب سمجھ میں آ گئی، اگر دونوں چیزیں حلال ہیں تو حلال کے ملاپ سے جو چیز پیدا ہوگی وہ بھی حلال ہی ہوگی، لیکن ایک چیز کو حرام ایک چیز کو حلال، اس کے ملاپ سے اگر کوئی چیز پیدا ہو جائے گی تو وہ تو حرام ہی ہوگا نا۔ اب اس کی مثال اس طرح سے لے لیجئے گا کہ اگر نکاح آپ کو کرنا ہے، نکاح کے بغیر اگر ایک مرد ایک عورت ملے اور اس سے بچہ ہو جائے تو وہ تو حرام کہلائے گا، ہے تو انسان از خود جو ہے اپنی وجود میں حرام نہیں ہے، لیکن اس کا جو پیدائش ہوئی ہے وہ حرام ہوئی ہے، حرام کی نسل کہلائے گا۔ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر خنزیر کا ایک مادہ لیا جائے اور مرغی کا ایک مادہ لے کر اس سے بنی ہوئی چیز اس کے بعد کوئی پیش کی جائے تو کیا وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟
تو جس طرح سے جینیٹک انجینئرنگ کی گئی ہے اس معاملے میں، اتنی شاطر دماغی سے شیطان کی پوری سپورٹ لے کر، شیطان کی پوری مدد لے کر جو ہے یہ دجالیوں نے یہ فتنہ پیدا کیا کہ خنزیر کا جین لیا، پھر مرغی کا جین لیا، اس کو ملا کر بہت 100 سال تک اس پر ریسرچ ہوتی رہی، کرتے رہے، پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ بولے کس طریقے سے انجینئرنگ کریں گے کہ اس کا ظاہر مکمل مرغی کی طرح رہے لیکن اس کا باطن پورا خنزیر کی طرح ہو جائے۔ تو یہ کامیاب ہو کر بوائلر چکن لا کر جو ہے پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگ اس کو مرغی سمجھ کر کھانے لگے، اور نتیجہ اس کا ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ برائی اٹھتی زمانے میں تو ایسے نڈر بے باک لوگ پیدا ہوتے تھے، ایسے ہوتے تھے لوگ کہ اس کو مٹانے کے لیے آواز بلند کرتے، کوئی بھی برائی کا سر کچلنے کے لیے سب لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے ایک جٹ ہو کر اس برائی کے خاتمے کے لیے آوازیں اٹھاتے تھے، اور کبھی کبھی اپنے حق کے لیے بھی آوازیں اٹھاتے تھے۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے، برائیاں عام ہو گئی ہیں لیکن کوئی بھی سر نہیں اٹھاتا اس برائی کو کچلنے کے لیے۔ حکومت کچھ کرے، ارے حکومت تو چھوڑو، ہاں جہاں پر ہمارے پاکیزہ مقامات ہیں، حجاز مقدس ہے، وہاں پر بھی برائی ہو تو آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہاں سنیما گھر کھل جائے، وہاں پر عریانیاں بے حیائیاں عام ہو جائیں اور اسلام کے قوانین کو پامال کیا جائے، سب کچھ جو ہے درہم برہم کر دیا جائے، آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تمام ان غذاؤں کی وجہ سے ہے کہ ان غذاؤں کی اثرات ہمارے دل و دماغ پر چھا گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے اندر بھی وہ خصلتیں پیدا ہو گئی ہیں جو اس مرغی میں موجود تھی۔ سمجھے؟ آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھیں، یہ جو مرغی بنائی گئی ہے یہ خنزیر کا ایک جین آپ اس کو میں اردو میں کیا بولوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اب انسان کا جو ایک انسان ہوتا ہے، ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، عورت کے اندر جو ہے ایک جو ہے انڈا ہوتا ہے، مرد کے اندر جو ہے وہ اسپرم جس کو بولتے ہیں وہ ایک کیڑا قسم کا ہوتا ہے، وہ کیڑا انڈے سے ملاپ کرتا ہے تو وہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیے تو وہ جو کیڑا تھا اس کیڑے کو جو ہے خنزیر سے لیا گیا ہے اور وہ انڈا جو ہے وہ مرغی کا لیا گیا ہے، ان دونوں کو ملا کر ایک مرغی نما شکل بنا کر جو ہے ظاہر اس کا مرغی کا ہے، باطن اس کا پورا خنزیر کا ہے، بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اور لوگ بڑے مزے سے اس کو مرغی سمجھ کر کھا رہے ہیں، بتانے پر بھی غور و فکر نہیں ہے۔ سمجھے؟ اگر واقعیتاً تقوی بہت زیادہ بڑا ہوا ہو تو انسان کو تو آنے پر اس کے ذہن میں خیال آئے گا یہ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے۔ اگر بولنے پر بھی کسی کو خیال نہیں آ رہا ہے، بولنے پر بھی کوئی اس چیز سے باز نہیں آ رہا ہے، تو اس کے تقوی کا، اس کے علم کا ہم کیا اندازہ لگا سکیں؟ اور ایسے لوگ جو ہیں مشائخ، خلفاء اور مفتیان اکرام، علماء بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ رہنما ہی ایسا رہزن بن گئے ہیں تو پھر عوام الناس کا کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ میرا آپ لوگوں سے میں التجا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب مسلمانوں سے التجا کرتا ہوں، آپ بوائلر چکن کھانا چھوڑ دیجئے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یاد رکھیے گا حرام وہی ہے جو اللہ پاک نے واضح طور پر قرآن میں حلال کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حرام وہی ہے جسے اللہ پاک نے حرام کہا ہے۔ اب مفتیان اکرام اس بات کو، اس حدیث کو پیش کر بولیں گے بوائلر چکن کا ذکر جو ہے حرام کی لسٹ میں نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے حلال ہوا۔ نہیں بھائی، بوائلر چکن کا ذکر نہیں ہے، خنزیر کا تو ذکر قرآن میں واضح آیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو یہ مرغی بنی ہوئی ہے خنزیر کے جین سے۔ جینیٹکس، مفتیان اکرام کو کیا معلوم جینیٹکس کیا ہوتا ہے؟ مشائخ اعظام کو کیا معلوم جینیٹکس کیا ہوتا ہے؟ ارے بڑے بڑے یہاں پر ایسے پڑھے لکھے ہیں ان کو جینیٹکس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ کوئی سائنس کا ماہر ہوگا تو اس کو جینیٹولوجی کے بارے میں، جینولوجی کے بارے میں، جینیٹکس انجینئرنگ کے بارے میں پتا ہوگا، ایک سائنس مہارت رکھنے والا سائنس اسٹوڈنٹ کو۔ لیکن کوئی بی اے کیا ہوا ہے، کوئی جو ہے بزنس میں گریجویشن کیا ہوا ہے تو اس کو جینیٹکس کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ پڑھیے آپ، میں گزارش کرتا ہوں تمام مفتیان اکرام سے جینیٹکس کے بارے میں پڑھیں، پھر مرغی کس طرح سے بوائلر چکن بنی ہے اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد میں اپنے فتاووں کو جاری کریں تاکہ مسلمان حرام کھانے سے باز آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس امت کو محفوظ فرمائے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو برائی سے روکے۔ یہ امت بہترین امت اسی لیے ہے کہ خود خیر کا کام کرے گی اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے خیر کی راہ بتائے گی، نیکی کی تلقین کرے گی۔ یہی ہماری آئیڈینٹی ہے۔ اگر ہم یہی نہیں کریں تو ہم اپنی آئیڈینٹی کھو چکے ہیں اور ہم پر سوال ہوگا۔ جتنا ہمیں معلوم ہو دوسروں کو رہنمائی کرنا ہمارے لیے واجب ہے، ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ تو لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کر تمام مفتیان
मुफ्तियान इकराम, उलमा, मशाइख इज़्ज़ाम से इल्तिजा करता हूँ इस मौजू पर गौर व फिक्र करें और अपने फतावे जारी करें ताकि उम्मत मुस्लिमा जो है हराम से बाज आ जाए। सऊदी अरब का इंतज़ार ना करें। सऊदी अरब का आपको क्या बताऊँ, हमने तहकीक की है, जितने हाजी जाकर वहाँ पर गोश्त खा रहे हैं, चाहे वो बकरे का हो, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो मुर्गी का हो, सबके सब अक्सरियत हराम के हैं। क्योंकि जो गोश्त आता है वो या तो न्यूजीलैंड से आता है, या तो ऑस्ट्रेलिया से आता है, या ब्राज़ील से आता है, या इंडिया से आता है। इंडिया में भी कौन इसको भेजते हैं? तमाम आरएसएस वाले हिंदू संगठन के जो ये कंपनीज हैं वही यहाँ से बीफ जो है एक्सपोर्ट करते हैं, और उनका भेजा हुआ गोश्त आप क्या यकीन करते हैं ये हलाल है? बताइए, मुशरिक और काफिर का ज़बीहा हलाल हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो फिर सऊदी अरब ने कैसे इजाज़त दे दी ब्राज़ील वालों को, ऑस्ट्रेलिया वालों को, न्यूजीलैंड वालों को, इंडिया वालों को गोश्त एक्सपोर्ट करने के लिए? यही गोश्त आम तौर पर जो है होटलों में तकसीम होता है, और इसको लेकर मुसलमान पकाते हैं, और मुसलमान ये समझ के खाते हैं कि हमने हलाल खा लिया। और एक तो हराम ग़िज़ा खाकर उम्रा हज पे जा रहे हैं, मदीने की हाज़िरी पर जा रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हमारी इबादतें कबूल हो जाएंगी। ज़रा अक्ल से काम लें, थोड़ा गौर करें। किसी का ना सही, कम से कम अपनी इबादतों का, अपनी दुआओं का, अपनी आखिरत का तो फिक्र करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको वाक़ईतन अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना है, अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करना है, अल्लाह की महबूबियत हासिल करना है, तो हराम ग़िज़ा से बचे बग़ैर कोई चारा ही नहीं है। तो आप लोग इन तमाम चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करें, और हर ख़ास व आम तक मेरा ये मैसेज ज़रूर भी ज़रूर पहुँचा दें। ईसाल सवाब की नीयत से, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की नीयत से जो है अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स को ये मेरा मैसेज ज़रूर भेजें। और इस मैसेज के साथ साथ एक PDF फाइल्स जो हैं, जो लिखित तौर पर सबूत हैं, प्रूफ हैं, इंग्लिश में हैं, ठीक है, वो किस तरह से मुर्गी को बनाया गया है, वो सबूत भी फॉरवर्ड करें। इसके साथ साथ 2 यूट्यूब लिंक्स हैं, एक पाकिस्तान का, एक इंडिया का, कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आम कर कर जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें, ताकि एक भी इंसान हमसे बच जाए तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा इंशाअल्लाह। हम खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।